ہمارا سلیبس تقریباً اینڈ ہو رہا ہے ابھی، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں غور سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو، نوٹس لازم ساتھ بنائیں. چلیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد. سورۃ المعون کی تلاوت ہم آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں، چلو اس کے بعد آگے کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جی چلیں، جزاک اللہ خیر. ریحان یا فرحان مکس ہوتا ہے. چلیں، جزاک اللہ خیر ریحان. سورۃ المعون کی تلاوت آپ نے سن لی. اب ترجمہ جو ہے نا اس کا ذرا ہم لوگ لیتے ہیں، انگلش میں ہو یا رومن میں، اردو میں چاہتے ہیں ترجمہ آپ لفظ کا جو ہے نا کوشش کریں سمجھنے کی، کیونکہ میں جس طرح آپ کو کہا تھا نا بھی الفاظ نئے نئے آ رہے ہیں، وہ اگر آپ کو سمجھ آتی جائے گی تو عربی گرامر کی کافی چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جائیں گی. ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے، الذی اسے جو، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، جزا کو، فذلک الذی تو یہ وہی ہے جو، یدع الیتیم دکھے دیتا ہے کس کو، یتیم کو، ولا یحض اور وہ ترغیب نہیں دیتا یعنی موٹیویٹ نہیں کرتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر، فویل للمصلین بس ہلاکت ہے، ہلاکت یا بربادی ایک بدعا ایک طرح کی، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون. ساہون کا مطلب، ساہون کا مطلب کیا ہے؟ غفلت. آپ لوگوں نے کوئی لفظ سنا ہے سجدہ سہو؟ کبھی سنا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نماز میں غفلت کی وجہ سے جو کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے آپ بدلے میں آخر میں جو سجدہ کرتے ہیں اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں نا، یہ سہو وہ ہے. تو یہاں ساہون ہے، غفلت. الذین اور وہ لوگ جو، ہم یراؤون جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری یا شو آف کرتے ہیں، ویمنعون اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، الماعون معاون کہتے ہیں عام استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو معاون کہتے ہیں. اچھا، ابھی سورت کی مختصر تفسیر پہ ہم آتے ہیں. کافی سارے جو ہے نا اس کے اندر ٹاپکس ہیں آپ کے لیے. سب سے پہلے تو سورت کا نام آپ دیکھ رہے ہیں بک میں، سورت کے جو ہے نا کافی نام ہے. ایک تو معاون ہے جو اس سورت کی آخری آیت میں لفظ آتا ہے. اسی طرح اس کا نام سورۃ الدین بھی ہے. یہ کہاں پر آتا ہے لفظ؟ پہلی آیت میں، یکذب بالدین. اسی طرح اس کا ہے سورۃ ارأیت بھی اس کو کہتے ہیں. یہ کہاں پر آتا ہے؟ یہ بھی پہلی آیت میں. اس کو سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں. یتیم کہاں پر ہے؟ دوسری آیت میں ہے نا. جی، دوسری آیت میں. تو اس کے تقریباً کوئی 4-5 نام جو ہے آپ کو روایت میں، صحیح روایت میں ملتے ہیں. اچھا، اب اس سورت کا جو نزول ہے، آپ کو یاد ہے ہم نے آخری دفعہ آپ کو بتایا تھا صورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، مکی یا مدنی. اس صورت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے مدنی ہے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اور وہ مدنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں اس میں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر ہے. کیونکہ منافق جب نماز پڑھتے تھے تو وہ شو آف کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے مسلمان جیسے ہی ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں کہ مفسرین کے نہیں، یہ مکی ہے کیونکہ اس میں جو شروعات ہے نا سورت کی، قیامت کا ذکر ہے اس میں، یکذب بالدین جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. تو خیر اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. اور اس سورت کا جو اگلا ٹاپک ہے، موضوع اور لب لباب. اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع اور لب لباب کیا مطلب ہے اس کا؟ موضوع کیا ہے؟ ٹاپک ہو گیا، چیپٹر ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا. لب لباب یہ جن کے پاس انگلش میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا کھول کے دکھا دیتے ہیں.
اس کو بیسکلی ہم لوگ کہتے ہیں جو کہ اس کا تھیم، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پورا جو صورت کس ٹاپک پر بات کر رہی ہے، یہ وہی موضوع لب لباب اسی کی ایک وہ ہے. اچھا، اب یہ صورت جو ہے بیسکلی دو طرح کے لوگوں کی بات کرتی ہے. قرآن کی تفسیر کا سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں جو کوالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اس پہ آپ نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے کہ میں اس میں کس طرح فٹ ہو رہا ہوں. جہاں فٹ ہونا چاہیے وہاں ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی دیکھنا کہ میں فٹ نہ ہو رہا ہوں. جیسے نماز کے بارے میں یا پھر کسی بھی چیز کو، زکوٰۃ نہ دینے والے، وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں فٹ ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو وہاں سے دور رکھنا ہے تاکہ میں زکوٰۃ دوں، سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس صورت میں آپ کو دو طرح کی چیزیں ملیں گی. ایک ملے گا وہ بندہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، وہ کون بندہ ہے؟ اور وہ ہے دوسری، اس میں کس چیز کی ذکر ہے؟ منافقین کا. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں جو اس صورت میں جو ہے آپ کو ان چیزوں کا بیان ملے گا، اور ہم اس میں ڈیٹیل میں آئیں گے. جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس بندے کے اندر کچھ کوالٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج آپ پڑھیں گے کہ وہ کوالٹیز کیا کیا ہیں، اور پھر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ وہ نہ ہوں، اگر ہیں تو ان کو نکالنا ہے. اور اسی طرح منافقین کی بھی کچھ کوالٹیز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی اس صورت میں. کسی نے کچھ اچھا مجھے لگا کسی نے کچھ کہا. تو یہ صورت کا جو ہے نا آپ کو ٹاپک بتا رہے ہیں کہ اس میں کفار کا، یعنی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کا، اور کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا. اچھا، اب شروع کرتے ہیں اس کی جو آیت کے حساب سے تفسیر ہے. سب سے پہلے ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. اس کا ترجمہ اگر دکھائیں آپ کو، اس میں تھا کیا آپ نے دیکھا اسے جو دین یعنی قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے ارأیت کا جو لفظ ہے نا، ارأیت کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا. تو اس میں جو ہے نا اصل میں دو معنی ہوتے ہیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس. دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں رؤیت بصریہ، آنکھ سے دیکھنا، اور ایک اور دیکھنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رؤیت قلبیہ، دل سے دیکھنا. یہاں پر کون سا مراد ہے؟ یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کیا آپ نے دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے یا دل سے مراد ہے؟ یہاں پر دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض ایسے تھے اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار موجود تھے، قیامت کے دن کو کھلم کھلا جھٹلاتے تھے. اور اسی دور میں ایسے بھی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا لیکن وہ بھی جھٹلاتے تھے. تو دونوں طرح اس میں مراد ہے. ایک تو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا جسے کہتے ہیں رؤیت بصریہ، ایک ہے دل سے دیکھنا. دل سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جانا. اور عام طور پہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا باقی زبانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی ایک ملتا جلتا لفظ ہے، ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیا رائے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جو پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس ٹاپک پر، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ پوائنٹ آف ویو. یہ نہیں کہ آپ فزیکلی کیا دیکھ رہے ہیں، نہیں، آپ سمجھتے کیا ہیں اس بارے میں. یعنی آپ کا دل جو ہے اس پورے کیس کے بارے میں، ایشو کے بارے میں کیا نتیجہ نکال رہا ہے. تو دونوں طرح کی ہر زبان میں ہوتا ہے. انگلش میں بھی آپ کو ملے گا، اردو میں بھی تو بہت واضح طور پہ بالکل ملتا جلتا ہے. ارأیت اور کیا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی شکل میں ایک تعجب کے انداز سے پوچھ رہے کہ کیا آپ نے دیکھا. ایک تو خود آنکھوں سے دیکھنا، اور آپ نے کیا ان لوگوں کو سمجھا. اچھا، الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتے ہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قیامت کے دن کو دین کہتے ہیں. اور دین کا لفظی معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے؟ بدلہ. اور کیونکہ قیامت کے دن اصل بدلہ ملنا ہے اس لیے دین کا ترجمہ کیا جاتا ہے جزا کا دن یا قیامت کا دن. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جملہ بتا دیا نا قرآن مجید کی، جو پہلی آیت بتا دی، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بتاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کوالٹیز میں جائیں، ایک چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. قیامت کے دن کو جھٹلانے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا قیامت آنے والی ہے، میں بس یہی مانتا ہوں، میرا بیلیف یہ ہے کہ بس یہی لائف ہے اور یہی زندگی اور ختم. یہ آپ کو کچھ لوگ ملیں گے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ زبان سے تو کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن جو ان کا عمل ہے نا وہ آپ کو کچھ نہیں دکھا رہا ہوتا کہ قیامت کے دن کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں. یعنی اپنی زبان سے کہہ رہے کہ میں مانتا ہوں قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. جو دل سے کہتا ہے میں قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہے قیامت کے لیے. اس کو موت آئے گی بھی تو وہ ریڈی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے اس وقت.
لیکن بعض بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، اور افسوس کے ساتھ اس کیٹیگری میں آپ کو مسلمان بھی ملیں گے، جو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قیامت آئے گی، سور پھونکی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، لیکن جو ان کا پورا عمل ہے، پوری زندگی وہ اس کے خلاف ہے، وہ دل سے نہیں مانتے، ان کا عمل اس کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے واقعات ملیں گے، جوان لڑکوں کو، بچوں کو اسی وقت نصیحت کر رہے ہوتے ہیں موت کی تیاری کر لو۔ عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں آپ کو ملتا ہے، بچپن میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تم تیار ہو جاؤ اللہ سے ملاقات کے لیے۔ صحابہ چھوٹی عمر میں، اور حدیثیں کیا لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم صبح ہو گئی ہے نا تو پھر شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، اور جب شام تمہیں مل جائے تو صبح کا بھی انتظار مت کرنا۔ پھر آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنے کے لیے محبت رکھتا ہے اس سے، مطلب یہ کہ وہ تیار ہے۔ اور آپ کو سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے مسلمانوں کے حوالے سے، جنگیں لڑتے تھے مسلمان، کفار ہارتے جاتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ مسلمان شہید بھی ہو رہے ہیں لیکن رک ہی نہیں رہے۔ تو ایک کمانڈر کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جب ہرا ہی نہیں پا رہے تھے تو اس سے آ کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا راز ہے تمہاری جیت کا، تم لوگ ہٹتے کیوں نہیں ہو پیچھے؟ تو اس کمانڈر نے جواب میں بولا کفار کو کہ تم لوگ جتنا موت سے بھاگتے ہو ہم اتنا موت کی طرف بھاگتے ہیں، ہم اتنا چاہتے ہیں موت کے پاس جانا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس موت کے بعد کیا ملنا ہے ہمیں، مطلب وہ تیار ہے۔ تو یہ صورت میں جو اللہ تعالیٰ پہلے ایسے لوگوں کا بیان کر رہا ہے کہ جو چٹلاتے ہیں، دونوں طریقے سے، ہاں دونوں کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو خود کہہ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو کہتا تو نہیں ہے کہ میں قیامت پہ نہیں مانتا یا انکار کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے، اس کا عمل یہی دکھا رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ تو پہلی ان کی صفت اللہ نے بتائی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ ہے جو دکھا دیتا ہے یتیم کو۔ اچھا، کیا اس سے مراد یہ ہے فزیکل دکھا دینا کہ وہ جا کے یتیم کو دکھا دے دے تو یہ ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا؟ خیال نہ کرنا، ٹھیک، ایک جواب آ گیا، اور کیا ہے اس میں؟ زکوٰۃ نہ دینا، اچھا، اور اگنور کرنا، جی، دھوکہ دینا نہیں، دکھا دھوکہ نہیں، یہ دکھا ہے، پش والا ہے۔ اچھا چلیں آتے ہیں اس کے اندر کی، کیا پہلے بتائیں یتیم کون ہوتا ہے، پہلے تو یہ واضح ہو جائے یتیم کون ہے؟ جس کے والد نہیں ہے، جس کا سرپرست نہیں ہے۔ جی جی، عبد الرحمان بھائی کا صحیح جواب ہے، لیکن میں جواب دوں گا نہیں ابھی، پہلے باقیوں کے لیتے ہیں۔ جی، یتیم جس کے ابو نہیں ہیں، ٹھیک، شفیق بھائی آپ کا بھی صحیح ہے۔ جی، بے سہارا والے، جی کیا کہتے ہیں یتیم؟ جس کے والدین نہیں ہیں، ہاں ماشاء اللہ، عبد الرحمان بھائی نے، آپ نے اور شفیق بھائی نے صحیح جواب دیا ہے، جس کے والد نہ ہوں اس کی بلوغت سے پہلے، اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد فوت ہو چکا ہو، یہ یتیم ہے۔ وہ ہمارے یہاں الگ بات ہے کہ والدین میں دونوں نہ ہوں یا ماں فوت ہو چکی تو ہم کہتے ہیں بیچارہ یتیم ہے، بیچاری یتیم ہے، وہ لفظ میں چلتا ہے ہماری زبان میں، لیکن اصل اسلامی اصطلاح میں جس کا یا جس کا والد جو ہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بالغ کب ہوتا ہے انسان؟ 12 سال، ماشاء اللہ، 18 سال، یہ تو انٹرنیشنل آپ نے لا بتا دیا، 10 سال، میرے خیال سے فقہ کا سبجیکٹ کھولنا پڑے گا، آپ کو پڑھایا تھا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ جی، پہلا جب اس کو احتلام ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بالغ ہو چکا ہے۔ دوسرا زیر ناف بال ہو گئے، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے بال اگنا شروع ہو جائیں تو یہ بالغ ہو گیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور 15 سال کی ایج کو پہنچ چکا ہے یا پہنچ چکی ہے تو وہ بلوغت کو پہنچ گیا۔ چوتھی ایک اور کیٹیگری، ایک اور کنڈیشن ہے، وہ خاص عورتوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ جب ان کو حیض شروع ہو جائے، جب ان کو اپنے مینسٹریشن پیریڈ شروع ہو جائیں، وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہیں۔ اچھا، بالغ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بالغ ہو چکا ہوں میں، اب کیا آپ پہ ہوگا؟
ہاں شریعت کے سارے احکامات آپ پر اب امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اب آپ کی پکڑ ہوگی. اس سے پہلے اگر آپ سستی بھی کر رہے ہوں تو اس طرح پکڑ نہیں ہے، لیکن بلوغت کے ساتھ ہی اب آپ کی جو پکڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اب آپ ذمہ دار ہیں ایک ایک چیز کی جو بھی شریعت کی رولنگز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہے جاننے کا کہ بالغ اور کس طرح. تو وہ جو 18 سال ہم کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل کے ساتھ وہ لائسنس کے لیے آپ کہہ لیں. یہی مسئلہ ہے کہ آج بچہ یا بچی 16-17 سال کی بھی نہیں کہتے بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اگر ان کو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں وہ بالغ ہے. اسلام کے لینس سے وہ سمجھدار ہے اور اس پہ ساری چیزیں جو ہیں فرض ہیں. اچھا تو ہم واپس آتے ہیں جی یتیم کو دھکا دینے کے بارے میں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ یتیم کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا اس کو. اور یہ جو کوالٹی ہے نا یہ خالی ہے نہیں کہ یتیم کے ساتھ، یہ اشارہ یہ دے رہی ہے کہ عام طور پہ یتیم ایسا ہوتا ہے، ایسی ہوتی ہے کہ جس پر معاشرے میں عام طور پہ رحم رکھا جاتا ہے. ان کے لیے ایک سمپتھی ہوتی ہے کہ یتیم ہے بیچارہ یا بیچاری، لیکن جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کے اندر اتنا بھی رحم نہیں ہوتا، وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے نا، اللہ کی دی ہوئی باتوں کو جھٹلا رہا ہے تو لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا جو سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں یتیم، ان کا بھی وہ کوئی خاص دھیان نہیں رکھتا. یہ ان کی پہلی کوالٹی. اس کے بعد ولا يحض على طعام المسکین، کہ وہ مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتے. اچھا یہاں پر مفسرین نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں، لیکن پھر سے ایک منٹ ترجمہ سے پہلے ہم یہ واضح کر دیں مسکین کس کو کہتے ہیں، پھر ہم جائیں گے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ یتیم، غریب کو. ٹھیک جی. اچھا جس کی والدہ فوت ہو گئی وہ بلوغت سے پہلے وہ مسکین ہے، یعنی یتیم وہ ہے بلوغت سے پہلے والد، مسکین وہ ہے بلوغت سے پہلے والدہ. ٹھیک دیکھتے ہیں صحیح ہے یا نہیں. جی اور کیا جواب ہے؟ والدین جس کے فوت ہو جائیں. کوئی اور جواب ہے؟ معاشی طور پہ کیا کمزور ہو. کس طرح کمزور ہو؟ کھانے پینے کا پیسہ نہ ہو. مسکین کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں، نہ اس کی والدین کا فوت ہونے سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہے اس کی انکم کے لحاظ سے. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی انکم ہے، اس کا کوئی معاش کا ذریعہ سبب ہے، لیکن وہ اتنا کافی نہیں ہے کہ جو اس کی بیسک ضروریات کو پورا کر رہا ہو. بیسک ضروریات وہ بھی اگر اس سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ مسکین ہے. یعنی اس کی جاب ہو سکتا ہے لگی ہو، لیکن جو اس کی لائف کی بیسک نیڈز ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی. ضروریات ہاں لگژری کی میں بات نہیں کر رہا، لگژری ایک الگ چیز ہے. بیسک نیڈس اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کھانا ہو گیا، کپڑے ہو گئے، برانڈڈ کپڑے نہیں، ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. جی گاڑی کس میں آتی ہے بتائیں؟ انٹرنیٹ کس میں آتا ہے؟ دیکھیں بیسک نیڈز جو ہے نا ہر بندے کے حساب سے بھی بدلتی ہیں، ہر ماحول کے حساب سے بھی بدلتی ہیں. پہلے بیسک نیڈز کچھ تھیں آج کچھ اور ہیں، تو اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن ہر بندے کی سچویشن کے حساب سے جو اس کی بیسک نیڈز. اب ظاہر سی بات ہے گاڑی میں سفر کرنا ہو آپ کی ایک بیسک نیڈ ہے، لیکن آپ بولیں کہ نہیں مجھے اسپورٹس کار ہی چاہیے، یا مسئلہ ہے یہ لگژری ہے آپ کی، یہ نیڈ نہیں ہے بیسک. یا آپ فضولیات میں جا رہے ہیں، ضروریات میں نہیں جا رہے. اے سی گھر میں ہونا بیسک نیڈز ہے یا نہیں یہاں کے حساب سے؟ ابھی تو خیر سردی ہیں، گرمیوں کے موسم میں جو بغیر اے سی کے اگر رہتا ہے ان کا حال مشکل ہوتا ہے، وہ بھی ایک بیسک نیڈ ہے. ہاں جن کے بغیر آپ کا زندگی کا جو عام بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں وہ فلفل نہ ہو رہی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں یہ ہے جس کی اگر یہ بھی پوری نہ ہو رہی ہے مسکین ہے. تو اس آیت میں ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو دیکھ لیں بھائی مسکین ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ عربی دیکھ لیں کسی کو بولیں گے فلاں مسکین، وہ بھی زبان میں ہے، اسلامی اصطلاح میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ولا يحض على طعام المسکین، کہ مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دلاتے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں یہاں مفسرین نے اس کے دو ترجمے کیے. ایک ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور ایک ہے مسکین کا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. دونوں میں کچھ فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہے مسکین کو کھانا کھلانا، ایک ہے مسکین کا کھانا کھلانا. کیا فرق ہے دونوں میں؟
مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں، موٹیویٹ نہیں کرتے، اس میں آپ کو کیا معنی ملتا ہے؟ کہ آپ اس کو کچھ دینا بھی چاہیں تو وہ اس کے خلاف ہے کہ اس کو نہیں دینا. جی جی جی، جو مسکین ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسکین کا کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اس مسکین کا ہی ہے، لیکن اس کے دل میں اتنا جو ہے قیامت کو جھٹلاتا ہے اور اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ یہ جو اس کا مسکین کا حق ہے وہ بھی نہیں اس کو دینا چاہتا. ٹھیک ہے. اور آپ کے علم کے لیے ہمارے معاشرے میں جو بھی یتیم ہو یا مسکین ہو، بعض اوقات ہم لوگ ان کے لیے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں، کچھ خیرات کر دیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. یہ الٹ ہے. انہوں نے ہم پر احسان کیا، اس یتیم نے، اس مسکین نے ہم پر احسان کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ ان کا کھانا ہے، یہ ان کا حق ہے جو تم نے ان کو دینا تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ اگر مسکین یا یتیم نہ ہوتا تو آپ صدقہ دے پاتے؟ وہ موجود ہیں تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نا. صرف تصور کریں کہ سارے امیر ہیں، کس کو کھانا دیں گے آپ؟ کون یتیم ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. یتیم مسکین جو ہیں یہ بیسیکلی معاشرے میں ہم پر احسان ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے. ایک تو ان کا حق ہے جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس لیے جب بھی کسی غریب کو بھی مال دیتے ہیں نا، یا کسی کو بھی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ان کا حق ہے، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے جو ان کو جانا تھا، اور ان کا احسان ہے تم پر کہ انہوں نے موقع دیا تمہیں. دیکھیں اسلام کتنا چاہتا ہے انسان جھکے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ اتنا اس کے اندر تکبر و غرور آ جاتا ہے کہ وہ جو حق ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتا. تو یہ تھا کفار، یہ قیامت کو جھٹلانے والے کے حوالے سے. اب آگے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے منافقین کی. اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، بربادی تباہی ہو ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اچھا یہاں پر نا انس بن مالک، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں دو سلف کے نام لکھے، ایک ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ایک ہے عطا بن دینار. یہ جب سورۃ الماعون پڑھتے تھے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس آیت کو اس طرح رکھا. یہ اللہ نے اس آیت کو اس طرح رکھا الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ یہ وہ لوگ ہیں، بربادی ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں. اللہ نے شکر ہے یہ بات نہیں بول دی الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ یہ نماز میں غافل ہیں. فرق آپ کو محسوس ہوا؟ اگر نماز میں غافل ہوتے نا تو ہم سب اس میں شامل تھے، سب کے سب، کسی نے نہیں بچنا تھا. لیکن یہاں نماز سے غافل ہیں، تو یہ سلف کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے آیت نازل کی تو کس طرح کی، نماز سے غافل ہیں کہ چلو اس میں ہماری بچنے کی کچھ امید ہے. لیکن نماز سے بھی غافل کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی کیا صفت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اب بربادی کی دعا ہے، اللہ ان کے لیے ہلاکت کی بدعا دے رہا ہے کہ ہلاکت بربادی ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ وہ لوگ آتے ہیں جو کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے، نماز کا ان کے ہاں کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ہاں نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے. اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. اتنے غافل ہیں، اتنی غفلت ہے ان لوگوں میں کہ محنت بھی نہیں کر رہے چلو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی تھی، ہم اسی طرح پڑھیں نا. نہیں، غفلت اتنی ہے، سستی اتنی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے تو اپنے طریقے سے. اور یہ بہت بڑا تکبر ہے، کبر ہے انسان کے اندر. یہ غرور کی نشانی ہے کہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو. اللہ وہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے میں اپنے طریقے سے پڑھوں. جو جہاں اس کا دل مانتا ہے اس طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شو آف کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے. چلو یہ کہ گھر میں بتا دیں گے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، کسی بڑے کو بول دیں گے، چلو تھوڑی بریک لے لیں گے کسی کام سے نماز کے بہانے. اللہ کے لیے نہیں. اس لیے اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں لوگ. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، ان کا مقصد بس یہ ایک روٹین چل رہی ہے. اور یہ منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور خط افسوس بات یہ ہے کہ یہ آج بہت سے لوگوں میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر وہ آیت یہاں لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ دیکھیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق وہ ہوتا ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو کیا بڑی سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ اس کی پہلی کوالٹی ہے. یراؤون الناس، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو اگر یاد بھی کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ہی کر رہا ہوتا ہے، اصل اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو اسی لیے
یہ سب منافقین کی صفات ہیں. اور اس کے بعد آخری آیت میں کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ منع کرتے ہیں کس چیز سے؟ جو عام معمولی سی نیکیاں اس سے بھی روکتے ہیں. اس کا دل اتنا گر چکا ہے کہ عام چھوٹی سی بھی نیکیاں ہوں گی نا وہ نہیں کرے گا. اب بعض مفسرین اس میں کہتے ہیں اس سے مراد ہے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کتنی پرسنٹ ہوتی ہے؟ معمولی سی پرسنٹیج ہے. کتنی ہے؟ 2.5%. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 1000 دینار ہے، اس میں سے کتنے دینار دینے ہیں؟ جی 25 دینار دینے ہیں. 100 دینار ہے، کتنے دینے ہوں گے؟ 2.5 دینار. معمولی ہے یا زیادہ ہے؟ وہ الگ بات ہے، 100 دینار پہ اس طرح نہیں بنتی، لیکن صرف ایک ایگزامپل دے رہے ہیں آپ کو. تو معمولی سی ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہر معمولی چیز، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوتی ہے اس کو بھی روک دیتے ہیں. منع کر خود تو کرنا نہیں ہے، اوروں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ منافقین کی صفات ہے. تو یہ سورۃ الماعون جو ہے بہت ہی عظیم صورت ہے، اور یہ بندے کو سیدھا کر دیتی ہے. اس کے اندر قیامت کا ایسا ڈر پیدا کر دیتی ہے کہ وہ بندہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت نہ ہوتی نا تو ہم کچھ اور ہی ہوتے. قیامت ہے، اس کا ڈر ہے، اس کی امید ہے، تو اس لیے آج ہم سیدھے ہیں اور ہم بالکل صراط مستقیم پر اپنا آپ کو چلا کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگرچہ آج پلان تھا سورۃ قریش کرنے کا بھی، لیکن ابھی باقی آدھا گھنٹہ رہ گیا تو ہمیں سیرت کی کلاس لینی ہوگی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. باقی ہم چاہیں گے کہ آپ نوٹس ضرور پڑھ لیا کریں، یہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، لیکن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب ہم آخری کلاس کی طرف چلتے ہیں سیرت کی.